جناب اسپیکر، یہ آئٹم نمبر 2 کے بارے میں آپ کے پاس اپوزیشن آئی تھی اور آپ سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کو اپوزیشن نے درخواست کی تھی کہ اس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کل سینٹ میں بھی یہ بات کی تھی. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئٹم نمبر 2 اس کو ڈیفر کر دیا جائے. اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک منٹ، میں صرف ایک منٹ، یہ خاموش ہوا تو پھر ہم بات کر لیں گے نا. پلیز آپ دیتے ہیں نا جی میاں صاحب. اس کے بعد یہ جو آئٹم نمبر 2 ہے اس کو منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں اور اس کو لارجر جو ڈیبیٹ ہے اس کے لیے کر رہے ہیں جی. میاں شہباز صاحب جی، میاں شہباز شریف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج یہ پاکستان کی تاریخ میں اور اس پارلیمان کی تاریخ میں یہ ایک بہت اہم دن ہے. میں اس معزز ایوان کے دونوں سائٹس پر تشریف فرما معزز اراکین کو یہ گزارش کروں گا کہ جو بل آج جن کے اوپر گورنمنٹ اور ان کے اتحادی یہاں سے بلڈوز کرانا چاہتے ہیں، اس غیر قانونی اور پارلیمان کی ٹریڈیشنز کی دھجیاں اڑا کر ان بلز کو بلڈوز کرانا، جناب اسپیکر، اس کا سب سے بڑا بوجھ آپ کے کاندھوں پر ہے اور پھر اس معزز ایوان کے کاندھوں پہ ہے. میں آپ کو چند دن پہلے پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب رات کے اندھیرے میں 10 بجے رات کو اعلان ہوا کہ اگلے دن صبح 10 بجے پارلیمان کا اجلاس ہوگا، اور پھر جب عمران خان نیازی صاحب کے کھانے میں درجنوں پی ٹی آئی کے ممبرز غیر حاضر تھے، اتحادی انکاری تھے، تو یکایک اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا اور حکومتی وزراء نے کہا کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن سے مشورہ کرنا ہے. اور پھر آپ جناب کا ہمیں خط موصول ہوا، آپ نے لکھا تھا خط مجھے، اور پوری جوائنٹ اپوزیشن نے جناب اسپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس خط کے مندرجات پر غور کیا اور بڑا کمپریہنسو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بہت شاندار تجاویز دی گئی. لیکن جناب اسپیکر، آپ نے پھر اس کے بعد اپنا رابطہ منقطع کر لیا. آپ کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہ ملا. کمیٹی کا نہ آپ نے اس سے مشاورت کی، نہ ہمیں بتایا کہ اب آگے کیا پروگرام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈھکوسلا تھا. اٹ واز اے پلوئے ٹو بائی ٹائم، تاکہ ووٹ کسی طریقے سے پورے کیے جائیں اور اتحادی پارٹیز کو منایا جائے، وگرنہ مشاورت کا آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. جناب اسپیکر،
इलेक्शन में जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद धांधली का शोर होता है। अगर धांधली हुई हो, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि इलेक्शन से पहले न सिर्फ ये ईवान बल्कि 22 करोड़ अवाम धांधली का गलियों और मोहल्लों में शोर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, और मैं यकीनन ट्रेजरी बेंचेस के उन बाज़मीर ऑनरेबल मेंबर्स को दाद देता हूं, उनकी तहसीन करता हूं कि उन्होंने हुकूमती जल्दबाजी के दबाव में नहीं आए और उन्होंने मफादात का जो फलंदा है, शख्सी जो फायदा उठाना चाहते हैं, इनको इंशाअल्लाह कोई फायदा नहीं मिलेगा अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन सोच बड़ी महदूद है कि इन बिल्स को बुलडोज करके अवाम से तो इनको अब वोट मिलना महाल है, ये जानते हैं। लिहाजा मशीन के जरिए दोबारा ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट किसी तरीके से अपनी मियाद को और तूल दे सके। ये अब अवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने ये ईवीएम और ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? evil and vicious machine. RTS वो तो खराब हो गया था 2018 में, जिसके नतीजे में ये धांधली ज़दा हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर अब ये इविल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बराजुमान हैं और आपकी जिम्मेदारी, आपका ओहदा इस बात का मुतकाजी है और यकीनन इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में तमाम ऑनरेबल मेंबर से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। और जिस कुर्सी पर आप बराजुमान हैं जनाब स्पीकर, यहां पर पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े काबिल और बड़े ऑनरेबल स्पीकर आए, जिनमें मौलवी तमीज़ुद्दीन भी शामिल थे और जिन्होंने हाउस के तकद्दुस और वकार के लिए वो अदालतों में अपना मुकदमा लेके गए, सिंध हाई कोर्ट से मुकदमा जीता और उसके बाद जो कुछ हुआ इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में सब कुछ लिख दिया है, मैं आपका वक्त उसके ऊपर ज़ाया नहीं करना चाहता। जनाब स्पीकर, यही वो पार्लियामान जिसने 1973 का आइन मुतफक्का तौर पर मुशावरत के साथ कौम को तोहफे के तौर पर अदा किया था। और ये 1973 का आइन ये कौमी अजहान, मुशावरत, फ्लेक्सिबिलिटी का एक शानदार नमूना है, मिसाल है। और इसी 73 के आइन ने आज भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से मुत्तहिद रखा है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि किस तरीके से 24 साल बाद मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया था। आप
مصروف ہیں اور بدقسمتی سے مشرقی پاکستان کی میجورٹی کو ذاتی مفادات کی خاطر پیرٹی کا فامودہ لا کر پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا اور پھر صرف 24 سال بعد قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا. جناب اسپیکر, آج شخصی اور وقتی مصلحت کی خاطر اگر آپ نے اس بل کو یا ان بلز کو آپ نے بلڈوز ہونے دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. 22 کروڑ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے اور تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہوگی جناب اسپیکر کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جس کی ذمہ داری ہے وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہے کہ آئین اور قانون اور روایات کے پیش نظر معاملات کو حل کیا جائے. اور اگر آپ آج خدا نہ کرے پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پر سرکاری بینچ سے مل کر اگر آپ نے آج ان بلوں کو بلڈوز ہونے دیا تو یقین کر لیں کہ 22 کروڑ عوام کا غیظ و غضب آپ پر بھی ہوگا اور ان کے اوپر بھی ہوگا اور وہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. میں ویلکم کرتا ہوں بحرین کے اسپیکر تشریف لائے اور اس کے ساتھ وہاں کے مجلس شورا کے ممبرز, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی بیسا. اهلا وسهلا يا ضيوف, انتم ضيوف طبعا لكن اخوان ما شاء الله. جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ شاہد صاحب نے ٹھیک کہا کہ بڑی مدت بعد مجھے عربی کا موقع ملا. جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ کا یہ آج فرض منصبی ہے کہ آپ جس غیر قانونی طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے آج ان بلوں کو پیش کیا جا رہا ہے, وہ کہاں گئی آپ کی مشاورت, کہاں گیا آپ کا خط, کہاں گیا ہمارے خط کا جواب؟ آج بھی میں نے آپ کو ایک ریمائنڈر دیا ہے, ملا آپ کو؟ میں بالکل اس کا جواب بھی دوں گا اور میں ایک بات بالکل واضح کرتا ہوں کہ میں کوئی کام قانون اور آئین اور رولز کے خلاف نہیں کروں گا. تو پھر میں آپ سے, اگر آپ نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے تو پھر اس کا ایسڈ ٹیسٹ یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ دارالعوام کے اسپیکر کی طرح پارٹی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیں تو ہم آپ کو لبیک کہیں گے. اور آپ ذاتی پارٹی لائن سے بالا تر ہو کر آپ نے جو بات کی ہے اس کا پریکٹیکل, اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور اسپیکر ہم آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں گے اور نعرے لگائیں گے. تو جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 18ویں ترمیم ہو, 19ویں ترمیم ہو, نیشنل ایکشن پلان ہو, یہ تمام عظیم مراحل دانش, حکمت, صبر اور تحمل اور وسیع تر قومی مفاد کے نتیجے میں یہ مراحل طے کیے گئے اور قوم ان تمام معاملات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے. جناب اسپیکر, میں
آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران نیازی صاحب نے عوام کا گلا کاٹا اور انفلیشن، عام اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اسی طریقے سے آج یہ اس ایوان کے اندر معاملات کو حل کرنا چاہتی ہیں. میں آپ کو بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری متحدہ اپوزیشن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی. ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. بالکل پارلیمان کو تالا لگایا جاتا ہے، پارلیمانی پریس گیلری کو تالا لگایا جاتا ہے اور بلز کو بلڈوز کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، دیکھتی آنکھ سے اس سے بدتر دور، سیاہ دور پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہی الیکٹورل ریفارمز میاں نواز شریف کے دور میں کمیٹی بنی اور یہ ایوان گواہ ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیز کو اس میں نمائندگی دی گئی اور 117 مشاورتی اجلاس ہوئے. آپ نے جو، میں معافی چاہتا ہوں، یہ تقابلی جائزہ پیش کرنا ضروری ہے، ٹو ہیو اے اسٹارک کمپیریزن. آپ نے جو کمیٹی بنائی اس کا ایک اجلاس جون میں ہوا، ایک اجلاس اگست میں ہوا اور ایک ستمبر میں ہوا. اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد جناب بات ختم ہو گئی. وہ کمیٹی جس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی جناب اسپیکر، حالانکہ انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، ان کا بازار گرم تھا، دن رات پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی وہاں پر باتیں ہوتی تھی، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے. اور 117 مشاورتی اجلاسوں کے بعد متفقہ طور پر کنسنسس کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ جناب اسپیکر الیکٹورل ریفارمز کا بل پاس ہوا. یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو. اور آج اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، چونکہ ان کی نیت کالی ہے، ان کی نیت میں فتور ہے، یہ کالے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہ آپ دیں گے نہ یہ ایوان دے گا، وگرنہ پھر ان کا گریباں ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا جناب اسپیکر. اس لیے میں آپ سے گوش گزار ہوں کہ آج یہ آپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، بلکہ آپ کا کڑا امتحان ہے. یہ اس ایوان میں دونوں سائڈز پر بیٹھے ہوئے معزز اراکین کا، ان کا امتحان ہے. اور جناب اسپیکر، کس طریقے سے وہ ادارہ جو اس ملک کے اندر شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کے شدید اعتراضات کے باوجود یہ اجلاس بلا کر ان کالے قوانین کو منظور کرانا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، اس ساری دھونس دھاندلی اور جبر کا کیا مقصد ہے؟ کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ عوام کے پاس نہ جانا پڑے اور یہ ای وی ایم جو ہے وہ ان کا مقصد پورا کر دے. کچھ آپ زیر لب مسکرا رہے ہیں، کھل کے مسکرائیں آپ. میں دیکھیں میں صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں
اور میں جو بھی کرتا ہوں رولز کے مطابق کرتا ہوں، اور جو بل حکومت لاتی ہے اس کو ٹیبل کرنا یا اپوزیشن کی جو بل ہوتے ہیں، اور میں شکر الحمدللہ میں انشاءاللہ کسی وقت چونکہ آپ نے بتایا میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ اسمبلی جو ہے نا سب سے زیادہ قانون سازی کر چکی ہے، کنسلٹیشن کر چکی ہے، اور بہت سی چیزوں پہ اپنا کام کر چکی ہے. جی میاں صاحب پلیز. یہ کچھ ایسا ہو جائے جناب اسپیکر کہ این آر او ان کو مل جائے. میں اس حوالے سے کسی اور موقع کے اوپر بات کروں گا، مگر ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کا اقتدار اور طویل ہو جائے. جناب اسپیکر، یہ کیسی جمہوریت ہوگی، یہ کیسا انتخاب ہوگا کہ جہاں پر قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم فیشسٹ نہیں ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فسطائی حکومت اور فیشسٹ حکومت کبھی نہیں آئی. وزیر خزانہ تشریف لے آئے ہیں، آنریبل منسٹر، کہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ چینج ہوا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو ٹیلی ویژن سے پتہ لگا. اندازہ فرمائیں جناب اسپیکر، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ڈالر اپنی انتہائی سطح پر ہے، 175 روپے سے زیادہ کراس کر چکا. چینی 130 روپے پہ نہیں ملتی، آٹا 85 روپے پہ نہیں ملتا، گھی جو ہے وہ آسمانوں سے اس کی قیمتیں بات کر رہی ہیں، اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر ان کو زیب نہیں دیتا، کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ فسطائی حکومت. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور یہ ایسا سیشن ایڈ ہاک سیشن نہیں بلایا جا سکتا. آپ اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس کو مؤخر کریں اور مکمل مشاورت کریں. اس کے بغیر آپ جو چاہے کر لیں، الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں، یہ قوم ان کالے قوانین کو نہیں مانے گی کسی صورت بھی. اور جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے عرض کر دی کہ وہ جو بل الیکٹورل ریفارم بل جو پاس ہوا تھا، دیٹ واز وداؤٹ اینی ڈسینٹ، متفقہ طور پر پاس ہوا تھا. اور آج شومیہ قسمت دیکھیں کہ وہ پارٹی جو بات کرتی تھی جمہوریت کی، جو بات کرتی تھی شفافیت کی، جو بات کرتی تھی اس ملک کے اندر تبدیلی لانے کی، وہ آج انہی قوانین کو، کالے قوانین کو، کالے روڈ رولر سے پاس کرنا چاہتی ہے. جناب اسپیکر، یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینہ، یہ خود اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں. اور میں آج ریکارڈ پر آپ کی خدمت میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، اور آپ کی توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آج خدا نخواستہ یہ کالا قانون پاس ہونے دیا تو پاکستان کو خاکم بدن شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی اور ان کے اوپر ہوگی، اور قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. بالکل. تھینک یو جی. جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا وقت لوں گا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اس ای وی ایم کو
اور ان کے جو الیکٹورل ریفارمز کے نام پر جو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی انا یا ضد کی بنا پر اس کو مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کو قانون، آئین اور مکمل طور پر ٹھوس دلیلوں کی بنیاد پر اس کو مسترد کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سرکاری بنچ سے وزراء نے الیکشن کمیشن پر تابڑتوڑ حملے کیے اور الزامات کے نشتر اپنا ان کے اوپر بھیجے۔ بتائیے کہ ایک طرف یہ بات کیا کرتے تھے 4 حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کی، 35 پینشن کی بات کرتے تھے، اور آج الیکشن کمیشن نے پوری تحقیق کے بعد جب یہ فیصلہ دیا کہ یہ مشین مناسب نہیں ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو یہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے۔ جناب اسپیکر، یہ ساری کارروائی عمران نیازی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی۔ عمران نیازی صاحب کی پوری آشیرواد تھی، وزیروں کی انہوں نے پیٹھ ٹھونکی، ان کو شاباش دی اور کہا کہ پڑھ جاؤ الیکشن کمیشن کو۔ کیا اس طریقے سے جناب اسپیکر ہم اس ملک میں ہم شفاف الیکشن کروائیں گے؟ اور یہ عزت اور توقیر ہے اس ایوان کی، جس کے ذریعے یہ آج کھڑے ہو کر نہ جانے کیا کیا یہاں پر باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیا، کبھی ان کی گالی گلوچ کا کبھی جواب نہیں دیا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات پوری دنیا کو علم ہے کہ دنیا کے 167 ممالک میں صرف 8 ایسے ملک ہیں جو اس ایول وشیس مشین کا استعمال کرتے ہیں۔ 9 ممالک نے تائب ہو کر اس کو مسترد کر دیا۔ ان میں جرمنی بھی شامل ہے۔ جرمنی کی ٹیکنالوجی، جناب اسپیکر، ہم سے وہ کوسوں میل دور ہم آگے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس مشین کو رد کر دیا اور یہ اس مشین کو لانے میں بضد ہیں۔ کاش جتنا زور، جتنی توانائی، جتنا وقت وہ اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کرتے تو شاید ان کی کوئی بات بن جاتی، مگر ان کو نہ مہنگائی سے غرض ہے، نہ غربت سے غرض ہے، نہ مریض سے غرض ہے، نہ آپ کی جو ڈینگی کے مریض اس سے غرض ہے۔ ان کو صرف ایک بات کی غرض ہے کہ کس طریقے سے عوام کے پاس جائے بغیر اس ای وی ایم کے ذریعے ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ یہ قوم ان کو اقتدار لانے کی دور کی بات۔ جناب اسپیکر، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ عرض کروں گا جناب اسپیکر، دوسری بات ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی۔ اوورسیز پاکستانیز وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ دے آر گریٹ ایمبیسڈرز آف پاکستان، چاہے وہ شمالی امریکہ میں رہتے ہوں یا فار ایسٹ میں رہتے ہوں یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہوں یا بحرین میں رہتے ہوں یا یورپ میں رہتے ہوں۔ ان کی محنت، ان کی امانت اور دیانت کی بدولت پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ رات کو وہاں سوتے ہیں مگر ان کا دل اور دماغ اپنے بچوں، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اربوں ڈالر وہ پاکستان سال کا وہ ریمٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لہذا ہمیں ان کے ووٹنگ رائٹ سے تو اختلاف دور کی بات ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مگر بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ وہ طریقہ کار اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت
ओवरसीज पाकिस्तानीज का नाम इस्तेमाल करके अपने फस्ताई जो उनके मंसूबे हैं उनको ये कामयाब कराना चाहते हैं, वगरना उनके वोटिंग राइट्स का तो कोई झगड़ा नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. तो मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में भी पूरी तरह चौकन्ना होना होगा, क्योंकि जिस तरह इस हुकूमत ने मुल्क के अंदर रहने वालों को दिन रात दरोगोई की, गलत बयानी की, इसी तरह आज ये बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को ईवीएम और जो मुजव्वज़ा तरीकाकार है जनाब स्पीकर इलेक्शन का, उस हवाले से ये सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, उसी तरह जिस तरह डैम फंड का सब्ज़ बाग दिखाया गया था. जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि कड़वा सच ये है कि बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की नहीं है, बात यह है कि इलेक्शन आइंदा उसको किस तरह हम चोरी ना होने से बचा सकते हैं. ये है असल मसला कि हम इलेक्शन को चोरी से बचाना चाहते हैं. इन्होंने जो डस्का में अभी रिपोर्ट आ गई इलेक्शन कमीशन की, साफ चोर पकड़े गए, थैले वोटों के लूटे गए, लोगों को अगवा किया गया, सजा का तयन होना बाकी है. अब इन इलेक्शन के चोरों से हम ये तोको करें कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर, ये मुमकिन नहीं है. मैं ये अर्ज करता हूं आपको, आप मुझे बार बार देख रहे हैं कि मैं खत्म करूं. ठीक है, मैं आपका हुक्म मानता हूं जनाब स्पीकर. मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोसेस को मौखर करें, मुशावरत के अमल को दोबारा शुरू करें, और उसके लिए हम तावन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि अगर इनकी नीयत नेक हो. और मैं आज अपनी बात खत्म करने से पहले दो बातें करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, कि इनकी हुकूमत आने के बाद 3 अल्फाज के मानी बदल गए. बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, और इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया, और धांधली का नाम ईवीएम मशीन हो गया. जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करूंगा अपने ट्रेजरी बेंचेस में वो तमाम बाज़मीर जो लोग हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर फैसले करते हैं कि आएं, हाथों में हाथ मिलाएं और आज ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हो जाएं और इस काले कानून को दफन कर दें. बहुत शुक्रिया.